اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دیکھا تو سامنے 100 بھیڑیے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بھیڑیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھیڑیے کہتے ہیں کہ ایک پرانی روایت ہے، ایک چراغا بہت دن بعد جمعے کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ خطبہ دے رہے تھے جس کا موضوع بسم اللہ کے فائز تھا۔ خطیب صاحب نے ایک موقع پر کہا، آپ یقین کے ساتھ بسم اللہ کہو گے تو پانی پر بھی چل سکو گے۔ چراغا جمعے کی نماز پڑھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن خطیب صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی چراغا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خطیب صاحب کو سلام کیا اور عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ چراغا بولا، حضور کل میں دریا کنارے اپنے جانور لے کر گیا تو ایک جانور دریا پار کر گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ آس پاس نہ کوئی پل ہے نہ گزرگاہ جس سے گزر کر پار جا سکوں۔ تب مجھے آپ کا خطبہ یاد آیا جس میں آپ نے بسم اللہ کی برکتیں بیان کیے تھے۔ بس میں نے بسم اللہ پڑھا اور پانی کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا اور اپنا جانور لے کر واپس آ گیا۔ حضرت سیدنا نفع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برس رہا تھا۔ ہم نے ایک سیاہ دار جگہ میں دسترخوان بچھایا اور سب مل کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چراغا گزرا۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تعامل فرمائیے۔ چراغا نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے، تو اتنی مشقت کا کام کرتا ہے اور پھر بھی تو نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر چراغا کہنے لگا، کیا وہ وقت آ گیا جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا؟ ترجمہ، کنزہ لا ایمان رکھو اور پیور چپتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ پیج نمبر 29، الاخطاء 24۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کی حکیمانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے۔ ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور ہمیں بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزر ہوا، یہ بکریاں میرے مالکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمائے، یہ بھی ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکریاں بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا تاکہ بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یہ دیکھو یہ کتنا ایماندار مفلسی چرواہا ہے۔ چرواہے نے یہ بھی بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگر چنانچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک میرا رب عز و جل تو میرے ہر حرفات سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کی باتیں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے
اور اس نیک چراوے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چراوے کو دے دیے۔ اللہ جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔